ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम तारक। अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली को दरपेश मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के मुमकिना हल आपके पूछे गए सवालात के तनाज़ुर में तजावीज़ की सूरत में पेश करते हैं। इससे पहले 3-4 वीलॉग्स में हम छोटे बच्चों के खाने पीने के मसाइल के बारे में बात कर चुके हैं। आप बराए मेहरबानी उनको देखिए और अगर कोई बात वजाहत तलब हो तो हमसे ज़रूर पूछें। आज के वीलॉग में हम ज़रा सीरियस किस्म के खाने पीने के मसाइल का ज़िक्र करेंगे, जो छोटे बच्चों में तो नहीं लेकिन बड़े नौजवानों में, लड़के और लड़कियों में देखे जाते हैं। खुशकिस्मती से वो बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन हमें चंद माओं ने और चंद लड़कों लड़कियों ने बराह रास्त हमसे पूछा है कि वो इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं, तो वो क्या कर सकते हैं और उनके हल की क्या मुमकिन तदाबीर हो सकती। ये ऐसे सीरियस मसाइल हैं जो पेचीदा भी हैं और ज़रा थोड़े से उनका जो है मख्फी रहता है। लोग ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करते, वो मुआशरती वजह की वजह से उनको छुपा के रखते। और ज़्यादातर ये मसाइल जो हैं ये मगरबी दुनिया में तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद बहुत ज़्यादा छुपे हुए हैं या फिर वाकई कम हैं। बहरहाल चूँकि आपने पूछा है, आप में से चंद वालिदैन ने पूछा है और चंद नौजवानों ने बराह रास्त हमसे पूछा है, इसलिए हम आज उनके बारे में बात करते हैं। इनमें से 4-5 सीरियस जो मसाइल हैं उनके नाम ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन उनको समझना बहुत आसान है। एक तो उनमें जो है सबसे पहले वो कहलाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें 14 से 18 साल की उमूमन नौजवान जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें कम खाना चाहिए। वजह उसकी शायद यही है, दुबला पतला और स्मार्ट नज़र आना, लेकिन जब मोटा होने का खौफ बहुत बढ़ जाए तो वो फिर फाके करना शुरू कर देते हैं और बहुत कम खाते। ऑब्वियसली ये एक एबनॉर्मल ज़हनी कैफियत है और इसमें वो मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके बहुत खाने से बहुत अवॉइड करते हैं और खा लें तो फिर उसको वॉमिट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश करते हैं और अपने आप को बहुत ही दुबला पतला रखने की कोशिश करते हैं। मुसीबत ये है, मसला ये है कि दुबले पतले वो हो जाते हैं जो कि फाके करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं, अभी काफ़ी नहीं, उन्हें मज़ीद दुबला होना है। ये है एबनॉर्मेलिटी। दूसरा जो है वो इसी तरह का मसला है, लेकिन वो इसके ज़रा बरक्स है। उसको हम मुश्किल अल्फाज में बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, जो एक संगीन ख़राबी है और अपने मखसूस पैटर्न की वजह से फ़ौरन पहचानी जाती है। इसमें मरीज़ को, मरीज़ ही कहना चाहिए, खाने पीने के दौरे पड़ते, बेतहाशा खाते और 1-2 दिन के वक्फे से उन पे यूँ समझ लें खाने के फिट्स पड़ते। तो वो हर चीज़ खाना चाहते हैं, बर्गर्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बेशुमार चीज़ें जो हाथ लगे वो खाते ही चले जाते हैं और ख़ुद को अमूमन बेबस और बेकाबू ही समझें। और जब इन्हीं लोगों में फिर पर्चिंग का एक मर्ज़ है कि वो जब खा लेते हैं ज़्यादा तो फिर अपने जिस्म से उसको ख़ारिज करने की कोशिश करते हैं, लेग्जेटिव लेते हैं, उल्टियाँ यानी क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं 24-24 घंटों का
اور اس کے بعد تاکہ انہیں جسمانی وزن بڑھنے کا خوف نہ رہے، ضرورت سے زیادہ ورزش کرتے۔ ایک اور ہے انٹرسٹنگ تو نہ کہنا چاہیے، افسوسناک ہی ہے، اسے کہتے ہیں بنج ایٹنگ ڈس آرڈر، یعنی اس مرض کے کم و بیش وہی علامات ہیں جو کہ بلومیا نروسا میں ہوتے ہیں، کہ کھانے پر قابو نہیں، اور تیزی سے کھاتے ہیں، اور شرمندگی اور احساس جرم بھی شاید ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے چھپ کے کھاتے ہیں، اور تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ بلومیا نروسا کے برعکس یہ لوگ اس کے ازالے کے لیے کچھ خاص کوشش نہیں کرتے، یعنی الٹی کرنا، قے کرنا، جلاب لینا یا بہت زیادہ ورزش کرنے سے جس کی وجہ سے ان کا وزن بہت جلد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مریض جسمانی عوارض کا شکار ہو جاتے۔ ایک اور انٹرسٹنگ پانچواں جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ہے ایک مشکل سا نام ہے لیکن بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، وہ ہے اوائڈنٹ ریسٹرکٹیو فوڈ انٹیک ڈس آرڈر۔ مشکل نام ہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کھانے کی مقدار اور قسم کو بہت محدود کر دیتے ہیں، بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ ان کے انتخاب، ان کی کیلوریز اور ان کی صفائی دھلائی میں لگا دیتے ہیں، کھاتے بہت کم۔ یہ بھی کھانے سے متعلق ایک خرابی ہی ہے، جس کی خصوصیت خوراک سے مستقل اجتناب کرنا، گریز کرنا ہے، اور اس کا تعلق بھی وزن بڑھنے یا جسمانی ساخت کے اچھے یا برے نظر آنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں وہ کھانے پہ ان کا قابو نہیں ہوتا۔ اور لیکن جو اوائڈنٹ سنڈروم ہے اس میں وہ کھاتے ہی نہیں، کھانے کی باتیں شاید کرتے ہوں لیکن انتخاب وہ کرنے میں بہت وقت لگاتے۔ تو یہ جو ہے امراض، یہ آٹسٹ اسپیشل لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حسی حساسیت، فوڈ سے الرجی اس قسم کے لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بو اور ذائقے کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں ان کا وزن نہ بڑھے، اور اگر وزن کم بھی ہو جائے تو ان کو لگتا ہے کم نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے یہ امراض ہی ہے، اور اس کے کاسٹ بھی ہے، اور اس میں جسمانی جسمانی علامات، سمٹم نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے سوجے ہوئے گال، گلے میں خراش، دانتوں کا خراب ہونا، شاید اس کی وجہ میں معدے کی تیزابیت ہے، جسم میں پانی کی کمی، نظام ہاضمہ کے مسائل ان کے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور خاندان میں کچھ نوٹ کیا گیا ہے کہ کھانے کی بیماریوں کی تاریخ ہسٹری ملتی ہے، اور یہ کچھ جسمانی وجوہات ہیں اور نفسیاتی وجوہات جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں، اور ان میں ان لوگوں میں اپنی جسمانی ساخت اور کس طرح وہ نظر آتے ہیں اس کے بارے میں بہت ہائی سینسٹیوٹی ہے۔ عمومی طور پہ یہ لوگ اپنی ذات اور جسم کے بارے میں منفی تصور رکھتے ہیں، ایک منفی تصور ذات ہے، یعنی نیگیٹو سیلف اسٹیم ہوتا ہے، جس سے ان کو بے شمار نفسیاتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میڈیا میں اور معاشرے میں جو آج کل کچھ عرصہ سے، پچھلے 25 30 40 سالوں سے جو بہت دبلا ہونے کا ایک کریز ہے، اس نے بھی شاید اس مرض کو جنم دیا ہو، اور
جذباتی پریشانی یا ماضی کی بعض اوقات ان لوگوں میں پتہ چلا ہے کہ کوئی ان کی ذہنی صحت اتنی اچھی نہیں رہی. کیس ہسٹری سے پتہ چلا ہے کہ ان میں ٹراما کے بھی لوگ ہیں، ڈپریشن کے بھی لوگ ہیں، لو سیلف اسٹیم کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں. ان میں سے چند ایک لوگ ہر بات کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. او سی ڈی بھی ہوتے ہیں کہ ہر چیز اپنی بہت ہی پرفیکٹ حالت میں یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ اس ویلاگ میں تو گنجائش نہیں، اگلے ویلاگ میں ہم ان کے بارے میں مزید بات کریں اور آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ ان کا تدارک کیسے ہو، ان کی ہیلپ کیسے ہو، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد کو کم کیسے کیا جائے جو ان مسائل سے دوچار ہوتے. تو اگلے ویلاگ تک آپ ہمیں اجازت دیں. جانے سے پہلے ہم وہی آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویلاگ کو، اس پروگرام کو آپ نے پوچھا جس کا نام ہے، آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں. اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور ہم سے واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا ایک، اس پہ آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. میں واٹس ایپ نمبر دہرائے دیتا ہوں، 0345224947. تو خواتین و حضرات اجازت دیں. ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.